تو کہانی شروع ہوتی ہے۔ ہم پہلے میکس کو دیکھتے ہیں۔ میکس 3 دن اور 3 رات تک ایک نکیلی چٹان پر بے ہوش پڑا رہا۔ جیسے اس کی آنکھ کھلی، اس نے چاروں طرف دیکھا اور اس کے چمس آ گئے۔ دور سمندر میں اس کے ساتھی ناوک ایسے تیر رہے تھے جیسے آرام سے سو رہے ہو، لیکن جب وہ پاس گیا اس کی روح کانپ گئی۔ وہ سب بہت پہلے ہی مر چکے تھے۔ اسی پل میکس کو سمجھ آیا کہ اس بھیانک حادثے میں زندہ بس وہی بچا، لیکن پھر بھی اس نے ہمت کر کے سب اپنے ساتھیوں کو دفنا دی۔ شام ہوتے ہوتے پھر رات ہو گئی، پھر چاروں طرف جنگل میں اندھیرا ہو گیا۔ پھر اس کو بالکل اندھیرے میں خطرہ ہونے لگا۔ پھر وہ ایک بڑے پیڑ پہ چڑھ کے بیٹھ گیا اور پوری رات ڈر کے مارے اس کے دماغ میں ایک ہی بات گھوم رہی تھی: صبح ہوتے ہی مجھے خود کو بچانے کے لیے راستہ ڈھونڈنا ہوگا۔ اگلی صبح جب سورج نکلا تو اسے وہی دور ایک بڑا جہاز دکھائی دی۔ پھر اس نے پانی میں جھونپ لگا کے تیرنا شروع کیا، شاید اس میں کھانے پینے کی کچھ چیز پڑی ہو۔ پھر وہ بہت زور لگا کر جہاز میں چڑھ گیا۔ نیچے کیبن میں اترا ہی تھا، اچانک سے اسے ایک کمرے کے کتے کے رونے کی آواز آئی۔ وہ گھبرا کر ایک کلہاڑی اٹھاتا ہے، پھر وہ دروازہ توڑنے لگتا ہے۔ جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے اس کے سامنے اپنا پیارا کتا آتا ہے اور اسے بہت خوشی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اسے دوسرے کمرے میں ایک تھوڑا سا کھانا ملتا ہے اور کچھ اوزار اور ڈھیر سارے بندوقیں ملتی ہیں۔ اس نے جلدی اپنا سامان اٹھایا اور سارا سامان باہر جلدی نکل آیا۔ جہاز ٹوٹنے سے پہلے اس نے ایک سامان اپنا اٹھا لیا۔ پھر اس نے لکڑیاں کاٹ کر ایک مضبوط بیڑا بنایا۔ پھر اس نے ایک مضبوط رسی سے نیچے کتے کو اتارا۔ پھر وہ خود کو باندھ کر اچھی طرح سے بیڑے میں بیٹھ گیا، لیکن اس کو کسی طرح سے بھی اپنی اور اپنے کتے کی جان بچانی ہوگی۔ بیڑا سامان سے بہت بھاری تھا، لیکن اس کے تیز سمندر کی لہروں کا اس نے کام آسان کر دیا۔ وہ سب کچھ کنارے تک لے آیا۔ پھر اس نے جیسے ہی کھانا پینا گن کے دیکھا، اس کا دل بیٹھ گیا۔ کھانا بہت کم تھا، اسے اور اس کے کتے کو کھانا سنبھال کے کھانا ہوگا، اور ساتھ ہی یہاں سے نکلنے کا جلدی راستہ ڈھونڈنا ہوگا۔ پھر وہ میکس رائفل لے کر جنگل کی طرف نکل پڑا۔ اسے امید تھی کہ کہیں سے نہ کہیں راستہ مل ہی جائے گا، یہیں کسی کا گھر مل جائے گا۔ پھر وہ ایک بڑا جھونپ لگا کر باہر نکلا، بڑا سنسان میدان۔ تبھی دھیرے سمندر کے دوسرے کنارے تک پہنچ گیا تو وہ تنگ رہ گیا۔ جتنی دور تک نظر جا رہی تھی، نہ کوئی زمین، نہ انسان، نہ کسی طرح کی زندگی تھی۔ اوپر سے جگہ بھی ایسی تھی، نہ کوئی جہاز بھی نہ جا سکتا۔ 50 کی امید نہ کہ لگ بھگ کی برابر تھی۔ اس لیے میکس نے سوچا اگر کوئی مدد ملے بھی اسے مس نہیں کرنا۔ وہ اپنا چھوٹا سا ٹھکانہ سمندر کے بالکل قریب شفٹ کر لیا اور ہر دن دوربین لے کر بادلوں کو گھورتا رہتا۔